جرح و تعدیل یہ آپ کا ایک بنیادی منصب اور بنیادی ذمہ داری ہے. کون صحیح کام کر رہا ہے، کون معتدل اسلام کو پیش کر رہا ہے، کون قرآن و سنت کی منہج صحابہ کے مطابق صحیح پیروی کر رہا ہے، آپ اس کی تعدیل کریں، اس کی توثیق کریں. لیکن جو شخص منہج صحابہ سے، منہج سلف سے ذرہ برابر ہٹا ہوا ہے تو وہ جتنا ہٹا ہوا ہے اتنی جرح اس کے اوپر کی جائے گی. تھوڑا ہٹا ہے تھوڑی جرح کیجئے، زیادہ ہٹا ہے زیادہ جرح کیجئے. اور یہ دین اسی تعدیل و جرح پر، جرح و تعدیل پر ٹکا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک جرح و تعدیل علماء دین کا بنیادی فن ہے. صحابہ اکرام نے اس کو ہمیشہ اختیار کیا اور ہمیشہ اس بات کو پرکھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آپس میں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا. کوئی صحابی رسول بھی اگر غلط کرتا تھا تو دوسرے صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر کے اس کی جرح کر دی. فرمایا کہ نہیں، یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ دیکھیں حج تمتع اور حج قران کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آگے جب کسی نے سوال کیا کہ حج قران افضل ہے کہ حج تمتع افضل ہے، انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا ارادہ فرمایا تھا، اس کو افضل قرار دیا تھا. تو اس سائل نے کہا کہ آپ کے والد عمر بن خطاب اور ان سے پہلے اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ تو حج قران کو افضل کہتے تھے. انہوں نے دوبارہ کہا کہ حج تمتع افضل ہے. اس نے پھر سے وہی بات دہرائی، انہوں نے پھر سے کہا کہ حج تمتع افضل ہے، اور آخر کار ناراض ہو گئے. کہا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا. ان تک حج تمتع کی افضلیت کی روایت نہیں پہنچی ہوگی. لیکن جب ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے تو وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے اور وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عن قریب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر ایسا کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس وتیرے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. تو یہ ہمارا جرح و تعدیل کا جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، یہ فریضہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ جرح کے فن میں بھی ماہر ہوں، دلائل کی روشنی میں سلیقے کے ساتھ زبان کو شائستگی کے ساتھ استعمال کریں، غلط اور گندے الفاظ سے بچیں، غلط اسلوب اور غلط وتیرہ اختیار کرنے سے بچیں. لیکن علمی جرح دلائل کی روشنی میں آپ اس طریقے سے کریں کہ وہ سارے کے سارے فتنے وہیں ختم ہو جائیں. علمی جرح کے اندر آداب کا اور سلیقے کا مکمل خیال کیا جائے تو بھی وہ جرح علمیت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر اتنی سخت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے فتنوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے. تو یہ ہماری